قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بڑی دیر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ ربیع الثانی میں ARY QTV یہ خوبصورت محفل منقبت پیش کر رہا ہے، جس کا مقصد غرض و غایت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کی شخصیت، آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور آپ کے جو روحانی درجات ہیں ان سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے اور آنے والی جنریشن کو یہ بتایا جائے کہ آج سے 1000 سال پہلے بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا تذکرہ آج بھی کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا۔ محفل منقبت میں آپ جانتے ہیں کہ ممتاز و معروف اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ تینوں کی خدمت میں بسد ادب و احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف نوجوان سراخاں حضرات ماشاءاللہ، جن میں ماسٹر سمیر احمد جنہیں آپ دیکھتے ہیں ARY QTV پر، اور ثناء اللہ شیخ اور محمد عدنان قادری۔ ثناء اللہ شیخ ہوں یا محمد عدنان قادری ہوں یا ایسے نوجوان جو خوش آواز ہیں، خوش الہان ہیں، انہیں ARY QTV نے مرحبا یا مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے متعارف کرایا، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے سیزن 12 میں ان لوگوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ اپنی آوازوں کے ذریعے لوگوں میں اپنی پہچان کرائی، اور ARY QTV نے الحمدللہ انہیں پلیٹ فارم فراہم کیا۔ یہاں موجود ہیں تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا۔ حمد رب جلیل کے لیے میں ملتمس ہوں محمد عدنان قادری سے کہ حمد رب جلیل پیش کریں۔ پروردگار بحروں بر پروردگار بحروں بر اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، پروردگار بحروں بر معبود تو ہی بالیقین، تیرے سوا کوئی نہیں، کیا آسمان اور کیا زمین، خم ہے جہاں سب کی جبین، بس ایک تیرا آستان، بس ایک تیرا سنگ در، بس ایک تیرا سنگ در، پروردگار
غالب معراج کا سارے زمانے ہیں تیرے سارے خزانے ہیں تیرے تو وقت کی رفتار کو ایک بار پھر سے موڑ دے ہم آسیوں کے ہاتھ میں غیروں کا جو کشکول ہے قدرت سے اپنی توڑ دے اے راز کے شاہ و گدا اے خالق شام و سحر اے خالق شام و سحر پروردگار بحر و بر پروردگار بحر و بر پروردگار بحر و بر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمد رب جلیل محمد عدنان قادری. میں بہت شکر گزار ہوں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا کہ جن کے ذریعے ARYQTV پر اتنی خوبصورت آوازیں متعارف ہو رہی ہیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں جتنی آوازیں بھی گونجیں گی وہ ARYQTV کے پلیٹ فارم کے ہی ذریعے جانے والوں کی ہوں گی. ایسی اچھی آوازیں، ایسا اچھا ٹیلنٹ الحمدللہ متعارف کرایا گیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ بلایا گیا انہیں مرحبا یا مصطفیٰ میں، اس کے بعد اس میں سے جو واقعتاً میرٹ پر لوگ تھے انہیں دوبارہ موقع دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر کو. اچھا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ حمد کے حوالے سے میں نے کسی پروگرام میں بات کی تھی، پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ تبرکاً ایک حمد شامل کر لیتے، اس کے بعد نعتوں کا سلسلہ ہو جاتا. کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو حمدیہ کلام کم لکھے گئے ہیں. چند ایک شعراء جس میں مظفر وارثی صاحب ہیں، لطیف اثر صاحب ہیں اور دیگر چند ایک شعراء جنہوں نے باقاعدہ حمدیہ مجموعے شائع کیے. ان کے علاوہ دیگر شعراء کے ہاں چند ایک حمدیہ کلام ملتے ہیں. کیا وجہ ہے حمد کم لکھنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں جیسا کہ حمد کا یا نعت کا یا منقبت کا تعلق ہے تو یہ مختلف اصناف ہیں اور جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی پر علماء، خطبہ، شعراء زور دیتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں یہ حکمت اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکی صورتیں ہیں، دوسری مدنی صورتیں ہیں. ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مخاطب تھے وہ بت پرست تھے، وہ توحید کا انکار کرنے والے تھے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وہ رسالت کا انکار کرنے والے تھے. تو سنت الہیہ یہ تھی کہ زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ توحید سے متعلق ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حاکم ہیں، ایک ریاست کو اسٹیبلش کیا، تمام وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان صاحب موجود ہیں. تو مدنی صورتوں کے اندر معاملات کا بیان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا، رفعت کا بیان ہوا. تو اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے توحید کے کلام کی تو توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جب رسالت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے تو رسالت پر بات کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے مختلف فرق ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن جب بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آ جاتی ہے تو مختلف اذہان مختلف اشکالات پیدا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم سے زیادہ نعتیہ کلام پر زور دیا گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق شکوک و شبہات
اور اشکالات زیادہ پیدا کیے جا رہے ہیں. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر کے بہتر انداز سے دیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر علماء نے, خطباء نے, شعراء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے. واہ واہ, کیا اچھی توجیحات آپ نے بیان فرمائی ہیں. اور بلا شبہ حمد رب جلیل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ اگر کائنات کے ذرے ذرے کو بھی دیکھیں تو وہ حمد و ثنا میں مصروف نظر آتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکایات میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا تبلیغ دین کے لیے. اس میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی مجھے کوئی جگائے نہ, اگر رات ہو جائے کسی پہر میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. ایسا ہوا رات کو جب وہ سوئے اور لوگ, تمام قافلے کے لوگ سو گئے, حضرت نے ایسا اختیار کیا کہ وہ بھی سو گئے, لیکن وہ جاگ رہے تھے. اور جاگتے جاگتے آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگنے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جو پرند چرند ہیں وہ چہچہا رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں, زار و قطار روتے ہیں. قافلے کے دیگر لوگ بھی بیدار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت آپ اپنی مرضی کے مطابق اس جگہ موجود ہیں اور آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا, آپ کو کسی نے کوئی دخل در معقولات نہیں کی, تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس وقت روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ طیور جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح و ثنا میں مشغول اور مصروف تھے, اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. بہرحال اللہ کی توصیف و ثنا کا سلسلہ ازل سے جاری و ساری ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. محفل منقبت میں ہم حاضر ہیں درشان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. ARYQ TV کا یہ اہتمام حمد رب جلیل پیش کی گئی اور اس پر تبصرہ بھی کیا گیا, اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک محفل سجی ہوئی ہے, اور محفل ہی کی ترتیب سے یہ محفل چل رہی ہے. تو میں نعت رسول مقبول کے لیے التماس گزار ہوں. ثناء اللہ شیخ تشریف فرما ہے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. الہام کی رم جھم, واہ واہ, سبحان اللہ. کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رم جھم, کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. ایک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں
جھکا ہے الہام کی رم جھم خورشید تیری راہ میں خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقشے کف پا ہے مہتاب تیرا ریزہ نقشے کف پا ہے اے گنبد خضرا کے مکی سب کی مدد کرے اے گنبد خضرا مکی میری مدد کرے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیرے اب رخ کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت معروف کلام جس کے سارے ہی اشعار بہت خوبصورت ہیں. اور جب شعرائے نعت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی خیال قلم بند کیا تو اس میں جو شعری محاسن ہیں ان کے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یعنی کہ جو شعری اس کے اندر خصوصیات ہیں وہ بہت، مثال کے طور پر یہ شعر خورشید تیری رہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری رہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزۂ نقش کف پا ہے. اب یہ جو شاعرانہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو ان کا وصف ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اور حضور علیہ السلام کے سامنے یہ خورشید اور یہ ماہ ان کی کیا وقت ہے، چونکہ سرکار علیہ السلام تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. کیا فرمائیے گا؟ سارا ہی کلام آپ کے سامنے. ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام، اور بالخصوص جو ماشاءاللہ پڑھا بھی انہوں نے بہت خوب. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ برکت دے. وہ جو شعر تو خیر سارے ہی کیا کہنے، ایک شعر بالخصوص جس نے اپنی طرف میری توجہ مبذول کروائی، شروع میں جو انہوں نے کہا نا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ ہماری بلاغت کی اصطلاح میں کہلاتا ہے حسن تعلیل. حسن تعلیل یہ محسنات معنویہ میں شمار ہوتا ہے علم بدیع میں، ہم باقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں. حسن تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایسی علت بیان کرنا کہ جو حقیقی نہ ہو،
ایسی کاز بیان کرنا، ایسی ریزن بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ہو لطیف ہو چھوٹی ہو نرالی. اب یہ بلاغت میں اس کو محسنات میں شمار کیا جاتا ہے، یہ بلاغت کا حسن ہے. تو نظم کے اندر ہو تو بھی حسن ہے، نثر کے اندر بھی حسن ہے، اور بالخصوص جب کہ اس کا تعلق حمد و نعت کے ساتھ ہو. اب یہ دیکھیں کہ فلک جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا، افق دیکھیں ہم تو آگے کی طرف ہمیں جھکا ہوا نظر آتا ہے. ایسی پیٹ پھیر کے جب دیکھیں گے تو یہ بھی آگے کسی طرف جھکا ہوا نظر آئے گا. چاروں طرف جب دیکھیں گے گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. بالکل چاروں طرف آپ جب دیکھیں گے نا کھلے میدان میں کھڑے ہو گے تو آپ کو فلک ایسے ہی نظر آئے گا جیسے جھکا ہوا ہے. تو اب یہ جو شاعر جو ہے اس کو کتنے پیارے انداز میں حسن تعلیل سے کام لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کیا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے. کہ جھکا ہوا اس لیے ہے کہ یہ شکر کا سجدہ کر رہا ہے. اور شکر کا سجدہ کیوں کر رہا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کا نقش قدم چوم لیا. وہ شب معراج، وہ شب معراج حضور جب تشریف لے کر گئے تو ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے، جھکا ہے. اچھا یہ دیکھ لیں، ایک تو یہ انہوں نے تو کہا ہی کہا، دوسری جگہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی حسن تعلیل ہی سے کام لیا ہے. اسی نعت کے اندر دیکھیں، اور اسی تخیل کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اب اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں، ندرت تخیل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبزائے گردوں جھکا تھا بہر پابو سے براق، پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا وہ کوڑا نور کا. کہ یہ حضور شب معراج کی بات تھی نا، یہ بھی کبار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، تو وہاں بھی وہ شب معراج ہی کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام براق پہ سوار ہیں، تو جس طرح کوئی اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اچانک سامنے کوئی چیز آ جائے تو بندہ چھانٹا مارتا ہے نا، کوڑا مار کے اس کو دور کرتا ہے. تو کہا ایسے ہی حضور جان عالم علیہ السلام کا جو براق ہے اس پہ آپ تشریف لے کر گئے تو یہ آسمان آگے بڑا جھکا براق. حضور نبی علیہ السلام تو کیا بات ہے، ورا الورا ہیں، براق کی قدم بوسی کے لیے جھکا. تو اب کوڑا اسے کس نے مارا؟ فرشتوں نے. نوری کوڑا اسے پڑا تو اس وجہ سے یہ جھک گیا، پھر نہ سیدھا ہو سکا. سبزائے گردوں جھکا تھا بہر پابو سے براق، پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا وہ کوڑا نور کا. اور ایک اور جگہ اسی آسمان کے جھکنے کا جو تخیل ہے وہ ایک اور اچھوتے انداز میں، وہ بھی حسن تعلیل کی بہترین مثال. خم ہو گئی پشت فلکستان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کہ آسمان اور زمین کے مابین مکالمہ ہوا، فرضی ہے مکالمہ ہوا کہ آسمان نے کہا کہ بھئی میں افضل ہوں، زمین نے کہا میں افضل ہوں. تو اپنی افضلیتیں فضیلتیں بیان کر رہا تھا آسمان، تو زمین نے صرف ایک ہی تانا دیا، ایک ہی بات کہی، ایسی بات کہی کہ آسمان کی جو کمر ہے وہ جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اور اسی سورج پہ بھی سن لیں، جو سورج کو بھٹکتا ہوا جگنو کا ہے تو اس پہ میری ظلمتیں ہیں ستم مگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہر گر، اگر ایک چھینٹ پڑے ادھر شب داج ابھی تو نہار ہے. شب داج کہتے ہیں تاریک رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو. میری ظلمتیں ہیں ستم مگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہر گر، مگر آپ کا جو چاند ہے حضور، آپ کا چاند وہ سورج نہیں سورج گر ہے، سورج بنانے والا ہے. میری ظلمتیں ہیں ستم مگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہر گر، اگر ایک چھینٹ پڑے ادھر شب داج ابھی تو نہار ہے. تاریک رات وہ اٹھی چمک کے تجلیاں کہ مٹا دی سب کی تعلیاں، دل و جان کو بخشی تسلیاں تیرا نور بارے دہار ہے. واہ واہ واہ. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ایک وقفہ ہے، خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. اللہ اللہ اللہ. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. محفل منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری ساری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روائی کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے. اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں بطور خاص اور ویسے بالعموم جب ایسے آراس آ جائیں، اہل اللہ کے اکابرین کے ایام آ جائیں، تو گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی سیرت بتائیں، ان کا احوال بتائیں، ان کی دین کے لیے خدمات بتائیں. چونکہ ان نفوس قدسیہ کا فیض بھی ہوتا ہے، وہ بھی مل رہا ہوتا ہے، بزرگوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی سمجھ لیجیے کہ سیرت کو آپ بہتر کر رہے ہوتے ہیں ان تمام امور سے. تو یہ ایسے ایام ہیں، یہ ایسے دن ہیں کہ جس میں محافل کا انعقاد ہے. ARY QTV نے بھی یہ محفل سجا رکھی ہے جس میں آپ سب کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ اس محفل کا حصہ بنیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر، چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر وہی مطلوب ہے اور وہی مقصود ہے.
اہل ایمان کے لیے تقوی ہی اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ روزے کی فرضیت کی جب آیت آئی تو اس کے لیے بھی لعلکم تتقون فرمایا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور دیگر حوالوں سے بھی اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ اس طرح کر لو تاکہ تقوی تم میں آ جائے۔ تو یہ جو ہدایت دی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں، اہل ایمان کو دیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کی کس منزل پر، کس مقام پر نظر آتے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اہل اللہ کا تذکرہ قرآن کریم نے جہاں بیان فرمایا، ان کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی جو ان کا تعارف ہے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی مشہور آیت مبارکہ جو اہل اللہ کی شان اور آپ کی قدر و منزلت میں بیان کی جاتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسی سے متصل بات فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اہل اللہ کون ہے؟ اولیاء کاملین کون ہے؟ پہلے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوں گے، پھر فرمایا کہ وکانوا یتقون، وہ تقوی والے ہوں گے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، یہی ان کا اڑنا بچھونا ہوگا، اور زندگی کے جملہ معاملات میں وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت وہ پیش نظر رہے گا۔ کوئی بھی عمل کریں گے مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو اور اس کی ناراضگی سے بچے۔ بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اگر معاملہ دیکھیں تو بچپن سے ہی آپ کی جو عبادت اور زہد و تقوی کا معاملہ وہ پوری کائنات پہ ایک عیاں ہے، اور آپ کا طویل عرصہ ایک آپ کا معمول رہا ایک طویل عرصے تک، جس کو آپ کے خادم خاص بیان فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، ایک طویل عرصے تک بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ رہا، اور تلاوت کی انتہا درجے کی کثرت فرماتے، یعنی شب و روز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، درس و تدریس کا معاملہ ہے، مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا معاملہ ہے، اور پھر مخلوق کی ایک طرف رشد و ہدایت اور ہزاروں جو تشنگان علم ہیں، تشنگان ہدایت ہے، ان کی رشد و ہدایت کا بھی سامان کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہے اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں آتا، بلکہ وہ ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اسی کو قرآن میں بیان فرمایا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی راتیں وہ سو کر نہیں گزارتے اور خواب کی حالت میں، غفلت کی حالت میں نہیں گزارتے، بلکہ ان کے پہلو اور ان کی کروٹیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو خوف اور طمع کی حالت میں وہ پکارتے رہتے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے۔ طمع کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ پوری رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، سخت کڑکتی دھوپ ہے اور کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اچانک ایک بادل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد اس سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر، تم عبادت اور زہد و تقوی کے اتنے بلند مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم فوراً یہ خیال فرماتے ہیں کہ میری کیا اوقات کہ میرے لیے عبادت کو معاف فرما دیا گیا، عبادت کی میرے لیے رخصت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء پر اس کی رخصت نہیں عطا فرمائی، ان کے لیے فرض فرمائی گئی، تو میری کیا اوقات ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک مکر ہے، فریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے مکر و فریب کو جان گیا ہوں کہ تو مجھے اس طور پر اس زوم میں مبتلا کر کے اللہ کی عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب فوراً اس نے دوسرا داؤ اور دوسرا جو ایک اس کا مکر تھا وہ چلا، اور کہنے لگا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تو پھر مجھ پہ وار کرنا چاہتا ہے۔ عبد القادر کے علم کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ عبد القادر کو بچا سکے، یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تیرے مکر سے، تیرے فتنے سے اور تیرے شر سے مجھے بچایا۔ تو حضور غوث اعظم پوری اور پھر ہم آج کی جو تصوف سے متعلقین جو افراد ہیں جو تصوف کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ہم فرض کریں نا کہ اگر کسی بندے کے لیے اس طرح کی آواز آ جائے تو وہ تو بالکل اپنے آپ کو قطب الاقطاب سمجھنے لگے گا، امام الاولیاء سمجھنے لگے گا، اور اس کی تعریف میں، اس کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی ایک جو آپ کا زہد و تقوی کا ایک معاملہ تھا اور اللہ رب العالمین سے قرب کا معاملہ وہ زمانے پہ آیا ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اہل اللہ کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، جو جہاں رہتے ہوں گے وہیں ان کی نمازیں ہوں گی، یعنی رہنا یہاں اور خانہ کعبہ میں نمازیں، کھانا پینا یہاں اور یہ ساری چیزیں، تو اہل اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ عبادت میں کسی بھی طور پر حضرت جنید بغدادی سے منسوب ایک قول ہے
کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، اس طرح کی خیر کی عادت تم معاملات دیکھو، لیکن فرمایا کہ تم کوئی ایک عمل، معمولی ذرہ برابر بھی کوئی عمل دیکھو جو سنت سے ہٹا ہوا ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، تو فرمایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی اس کی کرامتیں نہیں ہیں، اس کے کمالات نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان ہے جو اس کو بیکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ خوف خدا، خشیت الہی کے سبب عطا فرمایا، جس کو حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اس قدر کثرت فرماتے تھے، اور ان اہل اللہ میں آپ کو شامل فرمایا گیا جن سے متعلق فرمایا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں آپ کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ ایک آپ کے لیے منفرد ایک اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تینوں حضرات نے آج کی اس محفل میں اپنے اپنے بیانات اور اپنی اپنی عقیدتیں بحضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کی۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است۔ مصرے سنیے گا، کیا خوبصورت کہے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت اس ربائی کے بعد ہم بڑھیں گے منقبت در شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب پیش کریں گے ماسٹر سمیر احمد، اور اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کریں گے تینوں مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے، اسکالرز کا کہ آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا، تینوں ثناخانوں کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تینوں نے ماشاءاللہ پڑھا ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سمیر، ماسٹر سمیر سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ منقبت پیش کریں، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شاہ جیلان بمنے شاہ جیلان بمنے زاروں پریشان مدد شاہ جیلان بمنے زاروں پریشان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد ماں غریب میں غریب بلوطنی ہے آقا ماں غریب میں غریب بلوطنی ہے آقا چشم رحمت باکوشا سوئے غریب
غریباں مدد چشم رحمت باکشا چشم رحمت باکشا سوئے غریباں مدد اشرفی آمدد حالت پیری بدرات اشرفی دستگیری بکونی حامی پیران مدد دستگیری بکونی حامی پیران مدد شاہ جیلا بمنے شاہ جیلا بمنے زاروں پریشان